کیا گوگل پاکستان میں اپنی ساری سروسز بند کر رہا ہے؟ کیا 1 دسمبر سے پلے اسٹور نہیں چلے گا؟ کیا اب ہمیں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام جیسی ایپس کے پیسے دینے ہوں گے؟ یہ ساری باتیں ہیں جنہوں نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایک سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہم جیسے عام آدمیوں کا پالا صرف پلے اسٹور کی فری سروسز سے پڑتا تھا، یعنی پلے اسٹور سے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا، فیس بک ڈاؤن لوڈ کر لی، کوئی فری گیم ڈاؤن لوڈ کر لی۔ ان سارے کاموں کے لیے ہم اپنی جیب سے پلے اسٹور کو کوئی پیسے نہیں دیتے تھے۔ لیکن پلے اسٹور کی کچھ ایپس اور سروسز ایسی ہیں جس کے لیے وہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ ایسی ایپس کو خریدنے کے لیے ایک پاکستان میں بیٹھا آدمی کیسے پیمنٹ کرے؟ اس کا طریقہ ڈائریکٹ کیریئر بلنگ DCP کا تھا۔ اس طریقے میں آپ اپنی سم میں موجود بیلنس کو خرچ کر کے وہ ایپ خرید سکتے تھے۔ یعنی اگر کسی ایپ کی قیمت 100 روپے ہے تو DCP کے ذریعے آپ کے موبائل بیلنس سے 100 روپے کٹ جاتے اور آپ کو وہ ایپ مل جاتی۔ اس طرح جو آپ کی ٹیلی کام کمپنیز تھیں، یعنی زونگ، جیز، ٹیلی نار، یوفون وغیرہ، یہ DCP کی مد میں ایک خاص عرصے کے بعد اس ایپ کمپنی کو DCP کے پیسے اکٹھے کر کے دیتی تھیں۔ ایک عام آدمی تو ان پیڈ ایپس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑے کام کی ایپس ہیں، جیسے کہ کچھ فری لانسرز کے لیے۔ اور یہ DCP صرف گوگل پلے اسٹور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ Amazon، نیٹفلکس اور میٹا جیسی کمپنیاں بھی اس سروسز کے ذریعے پاکستانیوں سے پیسے لے کر انہیں اپنی پیڈ سروسز دیتی تھیں۔ جیسے کہ آپ نے فیس بک پر اپنی پروڈکٹ کی ایڈز چلائی ہیں یا پھر یوٹیوب پر اپنے پروڈکٹ کی ایڈز چلائی ہیں، تو آپ انہیں DCP کے ذریعے فیس دے کر یہ کام کروا سکتے تھے۔ کچھ دن پہلے اسٹیٹ بینک نے دیکھا کہ DCP کے ذریعے بہت سارے پیسے ڈالرز ملک سے باہر انٹرنیشنل کمپنیوں کو جا رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک نے DCP پر پابندی لگا دی، جس سے یہ ہوا کہ DCP کے ذریعے جو پیسے ان کمپنیوں کو جانے تھے وہ پیسے پھنس گئے، جو کہ تقریباً 34 ملین ڈالرز ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عام آدمی جس نے کبھی پلے اسٹور سے کوئی پیڈ سروس نہیں لی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا فیس بک، واٹس ایپ سب چلتا رہے گا اور جتنی بار چاہو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ لیکن جو پیڈ ایپس ہیں ان کی فیس کی ادائیگی میں مسئلہ آئے گا، یعنی ان کی فیس DCP کے ذریعے نہیں ہو سکے گی، جو کہ ایک بہت آسان طریقہ تھا۔ اس کے بجائے اب کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا ہوگا، جو ہر کسی کے لیے آسان نہیں، اور اس طرح حساس بینکنگ ڈیٹا کی چوری ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی اگر ہم یہ ادائیگی ٹائم پر نہیں کرتے تو گوگل اپنی پیڈ سروسز بند کر سکتا ہے۔ صرف پیڈ، اس سے ہماری روزمرہ ایپس کو فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کمپنیوں کے سامنے ہمارے ملک کی ساکھ خراب ہوگی۔ گوگل کا ایک وفد 11 دسمبر کو پاکستان آ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گوگل پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے والا ہے۔ اسی طرح میٹا، ٹک ٹاک وغیرہ بھی پاکستان میں اپنا سیٹ اپ کرنے کی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ فری لانسر ملک میں کافی ڈالرز لے کر آتے ہیں، ان کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ہماری ٹیلی کام منسٹری نے وزارت خزانہ سے رجوع کیا ہے اور ان کو معاملے کی حساسیت بتائی ہے۔ باقی آپ کی طرف سے اس بات میں کسی مثبت اضافے کو خوش آمدید، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔